الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو رشتہ دار ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو اجنبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو پہلو کا ساتھی ہے، ساتھ بیٹھنے والا یا زندگی گزارنے والا یا رفیق سفر، اس کے ساتھ بھی احسان کریں، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور جو آپ کے ماتحت غلام ہیں یا نوکر ملازم ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ شیخی خورے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی توفیق سے مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اسلام احکام دیتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا گزشتہ سے ویوستھا جمعہ کے اندر، اور کچھ باتیں اس حوالے سے ہوئی تھی، اور آج خطبہ شروع کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہمارے جو لاہور کے ٹریفک کے مسائل ہیں آج کے خصوصی طور پر، واللہ عالم کیا ہو رہا ہے،
مختلف جگہوں پہ ٹریفک اس طرح سے بند تھی جیسے کبھی چلتی نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذہن صاحب کو، مجھے موٹر سائیکل پہ لے آئے. مجھے تو محسوس یہی ہو رہا تھا کہ شاید میں آج بالکل پہنچ نہیں پاؤں گا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اب یہ جو تھوڑا سا وقت باقی ہے، اسی سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنا چاہوں گا. کہ معاشرے کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے تعلقات اور بہت سارے کانٹیکٹس بنتے ہیں، رابطے بنتے ہیں. یہ جو رابطے اور تعلقات ہیں ان سب کا اس کے اوپر حق ہے، اور یہ وہ فرائض ہیں جو ایک ایسے مثالی معاشرے کو جنم دیتے ہیں اور ایک ایسے مثالی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان معاشرتی فطرت لے کے پیدا ہوا ہے. معاشرتی حیوان تو ہم نہیں کہتے، جس طرح بعض فلاسفرز نے کہا کہ یہ معاشرتی حیوان ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ ساری مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے. تو اس اعتبار سے یہ حیوان تو نہیں ہے، حیوانات سے بہت بالا ہے، لیکن اس کی فطرت معاشرتی فطرت ہے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تنہائی پسند ہوں، وہ فطرت کے خلاف بات کرتا. اکیلا کوئی شخص زندگی گزار نہیں سکتا. لہذا اللہ کریم نے جو احکام دیے ہیں اس میں فضیلت اور فوقیت بھی اسی شخص کو ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کی تلخ ترش برداشت کرتا اور پھر اللہ کا حکم مانتا. وگرنہ یہ تو بڑا آسان تھا کہ میں اور آپ ہم سب الگ الگ کمروں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے، کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے اور بس دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھتے. تو یہ بڑا آسان تھا کہ ہم زندگی اس طرح سے گزار لیتے جیسے بعض لوگوں نے پہاڑوں میں جا کے زندگی گزاری، جیسے لوگوں نے ترک دنیا کیا، جس کو اسلام کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں رہبانیت کہتے ہیں. رہبانیت کا مطلب ہے ترک دنیا. تو یہ عیسائی پادریوں نے شروع کی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کی تھی. ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، نہ ان کو کہا تھا کہ رہبانیت اختیار کریں. انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر کے بھی اس کا حق ادا نہیں کیا. چلیں مرضی سے بھی شروع کی تھی تو حق تو ادا کرتے. حق ادا ہو سکتا ہی نہیں اگر کوئی شخص رہبانیت اختیار کرے. تو میں نے عرض کیا تنہا کوئی شخص زندگی گزار سکتا ہی نہیں، اس لیے ان سے پھر حق بھی ادا نہ ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر ترک دنیا ہے ہی نہیں. لہذا جو شخص ترک دنیا کرتا ہے یا لوگوں کو چھوڑ کر ان تعلقات کو چھوڑتا ہے، یہاں تعلقات کو ملانے اور جوڑنے سے اجر ملتا ہے، توڑنے سے اجر نہیں ملتا. آپ ٹوٹتے جائیں گے لوگوں سے، آپ رشتہ داروں سے ٹوٹتے جائیں گے، آپ اجر سے محروم ہوتے جائیں گے. بلکہ بڑا گناہ ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو اور تعلقات کو منقطع کر دیں، جس کو شریعت کی زبان میں قطع رحمی کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رحم ہے نا، رشتہ داری، یہ بھی بڑی ایک فضیلت والی شے ہے کہ اس نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لیا اور وہاں کھڑی ہوگی. جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، اب رشتہ داری کو پیدا کیا، رشتہ داری نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا،
اللہ کے عرش کا پایا کیسا ہے، رشتہ داری کی شکل کیسی ہے، یہ متشکل ہو کر کیسی نظر آتی ہے، اس کا جسم بنتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کوئی بات معلوم نہیں۔ لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے کہ رشتہ داری کی فوقیت اتنی ہے، فرمایا اس نے اللہ کے عرش کا پایا پتا۔ اللہ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے رحم نے رشتہ داری نے کہا اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ وعدہ ہو گیا اللہ کا رشتہ داری کے ساتھ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی بار بار فرمایا ان سے جڑیے جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو نہیں جڑتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا انتظار نہ کیا کرو کہ جو ہم سے جڑتا ہے مجھ سے جڑے، جو جڑتا ہے اس سے جڑنا تو سارے لوگ جڑتے ہیں، بلکہ جانور بھی جڑتے ہیں۔ آپ کسی جانور کو 4 دن چارہ دے دے نا، اور کسی کتے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر لے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے کرتا ہے۔ جڑنے والے کے ساتھ جڑنا یہ تو حیوانات کی بھی نشانی ہے کہ جو ان سے جڑتا ہے وہ ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگ جنگلی درندوں کو مانوس کر لیتے ہیں، شیر، بھیڑیے اور چیتے وغیرہ لوگوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 4 دن ان کے ساتھ جوڑ رکھا ہوتا ہے، جڑنے سے وہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ لہذا اگر انسان بھی جوڑنے والے سے جڑا تو کیا جڑا، جڑنے والے سے جڑا تو کیا جڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل من قطعک، اس سے جڑو جو تمہیں توڑتا ہے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو تعلقات توڑتا ہے، اس سے۔ یہ ہے انسان کی خوبی۔ لہذا ارد گرد کا معاشرہ، ترک دنیا نہیں کرنی، معاشرے کے اندر عاشرہ یعاشر، معاشرہ مل جل کر رہنا، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تو اس میں تو 1000 تلخیاں، 1000 مصیبتیں، 1000 مسائل۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان مل جل کر رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی ہوئی تلخ ترش باتوں پہ صبر کرتا ہے۔ صبر تو کرنا پڑتا ہے، صبر کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں۔ لہذا جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو مَن يُخَالِطُ النَّاسِ، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان مل جل کر رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی دی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، جو بھی حالات ہوتے ہیں صبر کرتا ہے۔ فرمایا خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو نہ لوگوں کے درمیان مل جل کر رہتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں پہ، ان کی جو تلخ ترش باتیں ہیں ان پہ صبر کرتا ہے۔ مومن وہ بہتر ہے جو درمیان میں لوگوں کے درمیان۔ اللہ، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دیں، باز می گوید کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اللہ، کہ عین سمندر کے درمیان یا دریا کے درمیان ایک تختے پہ باندھ کے مجھے چھوڑ دیا ہے، تختے پہ باندھ کے عین دریا کے درمیان چھوڑ دیا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ اپنا دامن تر نہیں ہونے دینا، اپنا دامن بچا کے رکھنا۔ خوبی یہ ہے کہ برائیوں کے درمیان رہے، برائیوں سے بچ کے رہے، لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کرے۔ خوبی یہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے اس پر صبر کرے، لوگوں سے خود اچھے تعلقات رکھے، دوسرے جو مرضی کہتے رہیں گے پھر بھی اچھے تعلقات رکھے۔ اصل خوبی تو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لہذا مثالی معاشرے کی تشکیل وہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مثالی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔